بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو دوسرا دن تھا۔ مجھے علیم الدین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اب میرا رشتہ پکا کیا تھا۔ میری شادی بھی صرف اور صرف میرے بابا کا اکیلے کا فیصلہ تھا۔ میری اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں علیم الدین کی دلہن بنوں، مگر ابا نے علیم الدین کی اتنی تعریفی کی کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد علیم الدین کا گرویدہ ہو گیا۔ علیم الدین نے بتایا تھا کہ وہ ایک پیشے امام ہے اور مسجد میں امامت کرواتے ہیں اور نماز روزے کی پابند ہیں۔ یہی چیز میرے بابا کو اچھی لگی تھی، پر میں آج صبح اٹھی تو علیم الدین سو رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیشے امام ہو کر وہ ساری رات کیسے سو سکتے ہیں، جبکہ امام کو چاہیے وہ صبح سویرے جا کر مسجد میں اذان دے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرے، مگر علیم الدین نماز کے پابند نہیں نکلے۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھے تو میں نے شکوہ کر ڈالا، علیم الدین آپ نے آج نماز نہیں ادا کی، کتنی بری بات ہے، تم میری اماں مت بنو۔ علیم الدین نے انتہائی منہ پٹ لہجے میں کہا اور میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ شادی کے پہلے ہی دن ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں علیم الدین سے اس بات سے خفا تھی کہ جب کہ وہ اس چیز پر غصہ کر رہے تھے کہ میں ان سے پوچھنے والی ہوتی کون ہوں۔ خیر، میں نے اس بات کو مد نظر کیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے وہ مسجد چلے گئے۔ مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی کہ میں نے خواہ مخواہ علیم الدین پر شک کیا۔ اب وہ تقریباً سبھی نمازیں مسجد میں پڑھتے۔ رات کو وہ آتے تو تھکے ہارے ہوتے، کہتے کہ مسجد میں محفل ہے، میں بہت تک جاتا ہوں۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرا شوہر اتنی بڑی ذمہ داری جو چلا رہا تھا، میں کیسے اسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اگلے دن کی بات ہے، علیم الدین کچھ پریشان سے گھر آئے۔ میرے کہنے پر بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات جاگتے رہے۔ مجھے سوتے ہوئے ہر بار میری آنکھ کھلتی تو دیکھتی کہ علیم الدین کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ میں ان کی پریشانی میں ان کا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پھر میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن تک وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ گھر آئے تو خوشی سے کہنے لگے آج میں اپنی بیوی کو حلوہ بنا کر کھلاتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں گاجریں بھی تھیں۔ 1 کلو تازہ گاجر کے ساتھ وہ گھی اور چینی بھی لائے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کھانا بہت زیادہ پکتا تھا، مگر علیم الدین آج کسی خاص اہتمام کے موڈ میں تھے۔ رات جو کھانا کھانے کے بعد خود ہی کچن میں چلے گئے، گاجر کا حلوہ بنایا اور مجھے بھی پیالہ بھر کر دیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میرا شوہر روایتی مردوں جیسا نہیں۔ دل میں سوچا، پھر وہ کہنے لگے ذرا دروازہ بند کر لو، میں باہر جا رہا ہوں، آج مسجد میں ایک محفل ہے، وہاں پر مجھے حاضری بھی دینا ہے اور کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ ان کے جانے میں اداس ہو گئی، مگر میں جانتی تھی میرا شوہر بہت محنتی ہے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو شدید ڈر محسوس ہوا۔ چھت پر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ اچھے سے اٹھ کر کمرے کی کنڈی چیک کی، مگر پھر تسلی نہیں ہوئی تو دروازہ کھول کر سبھی باہر کے دروازوں کو دیکھا۔ دروازے اچھی طرح بند تھے۔ میں نے اپنی کمرے کی کنڈی چیک کی اور کمرے میں جا کر دوبارہ سو گئی، مگر چھت پر وہ آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ سوچ رہی تھی کہ علیم الدین نہ ہی جاتے تو اچھا تھا۔ اگلے دن وہ تقریباً صبح 10 بجے گھر آئے تو میں نے انہیں شکوہ کیا، علیم الدین اس گھر میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ خدا کے لیے رات کو گھر سے باہر نہ جایا کریں، مجھے لگتا ہے آدھی رات کے وقت کوئی ہمارے چھت پر کود آتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ علیم الدین نے مجھے ڈانٹا، آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، جان اور مال کی حفاظت خود ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کے میں مطمئن ہو گئی، مگر روزانہ یہی تماشا ہونے لگا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آخر چھت پہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ہمارے چھت پر کیا ہوتا ہے، پتہ تو چلے۔ میں خاردار تارے لگانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں چھت پر آ گئی۔ آج شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر کی چھت دیکھ رہی تھی۔ چھت کے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، باقی چھت کھلا اور صاف ستھرا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ چھت پر بے شمار پیالے پڑے ہوئے تھے۔ ان کاغذی برتنوں میں ہلکی کیر کی تہ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ برتن کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تقریباً 4-5 کے قریب یہ برتن تھے، جن میں کسی کے اندر گاجر کے حلوے کی باقیات اور کسی میں دودھ کی تہ جمی ہوئی تھی۔
یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا یہ بالکل وہی کھیر اور حلوہ ہے جو ہمارے اپنے گھر میں بنتا ہے۔ حلوہ تو ہو بہو وہی تھا، بالکل ویسا ہی رنگ اور ویسی ہی خوشبو، مگر میں نے شک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا شاید دوسری چھت سے بچوں نے اس طرح کے خالی برتن پھینک دیے ہوں۔ میں نے صاف صفائی کر دی اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے اگلے دن علیم الدین کو گاؤں میں کسی کام سے جانا تھا۔ علیم الدین کے جانے کے بعد میں بہت ڈری رہتی تھی۔ سوچا آج میرا وقت نہ جانے کیسے کٹے گا، مگر شام ہوتی ہی میں پرسکون نیند سو گئی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ آج کسی بھی قسم کی پریشانی مجھے رات کو نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کام کاج ختم کرنے کے بعد چھت پر گئی تو دیکھا آج وہاں وہ برتن نہیں پڑے تھے، نہ پہلے جیسا گھاس پھوس وہاں موجود تھا۔ مگر ایسا 1-2 دن ہی ہوا۔ جیسے ہی علم الدین گاؤں سے واپس آئے، اگلی ہی رات کو پھر وہی شور، پھر وہی آوازیں آنے لگیں۔ صبح علیم الدین کے سونے کے بعد میں نے اوپر چھت پر جا کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہاں پر ہمارے گھر کے یعنی ہمارے کچن کے برتن بھی پڑے تھے اور حلوے والی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں بھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ علیم الدین آخر مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میں نے سوچا میں ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے جاگنے پر میں نے گاجر کے حلوے والے برتن نہیں دکھائے تو ہنس کر کہنے لگے تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کرتی ہو، میں نے تو تمہاری مدد کے لیے سارے برتن چھت پر رکھے تھے تاکہ انہیں دھوپ لگوا لوں۔ جانتی ہوں نا پچھلے دنوں چاچا منیر ہمارے گھر آئے تھے، ان کو ٹی بی ہے۔ ٹی بی کی تشخیص کل پرسوں ہی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں ہمیں بھی ایسی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے کچھ برتن چھت پر رکھ دیے ہیں، باقی بھی تم آج میرے ساتھ مل کر چھت پر رکھو اور 2 بستر وغیرہ بھی چھت پر ڈال دیتے ہیں۔ دھوپ لگے گی تو سارے جراثیم مر جائیں گے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کھانا بنوا کر ضائع کرتے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صبح ہم دونوں نے مل کر چھت پر بستر وغیرہ پھیلا کر رکھ دیے۔ میرے شوہر علیم الدین صفائی کی بہت پابند تھے اور صفائی پسند بھی تھے، اس لیے میں گھر کی نکاست کا خاص خیال رکھتی۔ شام ہوتی تو وہ سب بستر وغیرہ اتار کر کمروں میں رکھ دیے، کچھ صندوق میں بند کر دیے۔ اسی شام جب میں چھت پر کھڑی تھی تو میری سامنے والی چھت پر کھڑی ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت علیم الدین گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر مجھے رازداری کے انداز میں بتانے لگی سنو بہن، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر تم ناراض نہ ہو تو کہوں گی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ تب وہ کہنے لگی تمہارے چھت پر تمہارا شوہر روز 2-3 لوگوں کو لے کر آتا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ عورتیں ہیں یا مرد؟ میں اس بارے میں نہیں جانتی، مگر ان کی آوازیں باریک اور سریلی ہوتی ہیں۔ یہ باریک آواز میں کچھ گنگناتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر رات کو 3-4 بار میں نے خود تمہارے شوہر کو چھت پر دیکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بہت سیوا کرتا ہے، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ پوری رات جاگتا ہے۔ نہ جانے تم کہاں ہوتی ہو، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کاموں میں پڑنے کے بعد مشکلات تمہارے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ عورت کی بات سن کر مجھے یقین آیا، میں جانتی تھی کہ وہ یوں ہی بے پرکی اڑا رہی ہے، مگر بات کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو سکے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا اپنے شوہر پر نظر رکھوں گی، مگر انہیں شک نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں علیم الدین کی نگرانی کرنے لگی، مگر وہ بھی کچھ محتاط سے ہو گئے تھے۔ رات کو انہوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مجھ سے بات بات پر اظہار محبت کرتے اور کہتے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، تمہارے بنا میں نہیں رہ سکتا، کچھ بھی ہو جائے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں اپنی شوہر کی بات سن کر کافی پریشان ہوتی کہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ ہی گھر سے جانے کی کوئی دھمکی دی تھی۔ میں تو خوشی خوشی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ علیم الدین کے محبت بھرے رویے سے ہم دونوں میں محبت بڑھنے لگی۔ میں نے ان پر شک کرنا چھوڑ دیا، وہ بھی راتوں کو گھر پر ہی رہنے لگے۔ اب سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ایک دن میرے سونے کی تھوڑی دیر بعد مجھے لگا جیسے علیم الدین کمرے سے باہر جا رہے ہوں۔ میں نے سوچا مجھے شک نہیں کرنا چاہیے، سو میں اپنی جگہ پر لیٹی رہی، مگر کافی دیر کے بعد بھی جب وہ کمرے میں نہ آئے تو میں نے اٹھ کر باہر دیکھا۔
کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ چھت پر جا کر دیکھوں۔ ویسے تو اس وقت چھت پر جانے کی میری ہمت نہ ہوتی کہ رات کا اندھیرا بہت خوفناک ہوتا، لیکن جیسی چھت چڑھ کر اوپر جانے لگی تو وہی آوازیں میرے کانوں میں پڑی جو آج سے 1 ہفتہ پہلے میں نے رات کو سوتے ہوئے سنی تھی۔ مجھے ڈر کے مارے پسینہ آ گیا۔ واپس پلٹنے سے پہلے ایک بار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علیم الدین مجھے 2 نوجوانوں کے درمیان بیٹھے نظر آئے۔ ان کے آس پاس چھوٹے چھوٹے لڑکے بیٹھے تھے جن کی عمریں 16 سے 20 کے درمیان ہوں گی۔ علیم الدین ان کے درمیان بیٹھے جب سر کو دائیں سے بائیں گھماتے تو مجھے دیوانے سے معلوم ہوتے۔ میں نے سوچا اس وقت ان کے دوستوں کے سامنے جانا مناسب بات نہیں۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میرے شوہر کو یہ نفسیاتی عارضہ کب سے ہے۔ میں نے کسی کو بھی بتانے سے پہلے اپنے بابا سے بات کرنے کا سوچا، انہیں فون کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا کہنے لگے اس وقت تم فون پر مجھ سے بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اسے خبر ہو جائے، کل تم میکے آ جاؤ، ہم مل کر اس کا حل نکالتے ہیں۔ اگلے دن میں نے علیم الدین سے کہا کہ مجھے میکے چھوڑائیں، میرے والد صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ علیم الدین خوشی خوشی مجھے میکے چھوڑ کر آ گئے۔ والد صاحب کو تفصیل سے علیم الدین کے حرکات سے آگاہ کیا، تب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بولے کاش کہ میں اس لڑکے کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیتا۔ مجھے 1-2 اور لوگوں نے بھی علیم الدین کے بارے میں مشکوک باتیں بتائی ہیں، مگر اب کیا کروں؟ بیٹی مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، آج چل کر میں دیکھوں گا کہ علیم الدین ایسا کیوں کرتا ہے۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں نے علیم الدین کو کال کی اور کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں، میں اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں، بابا کی طبیعت اب ٹھیک ہے، مجھے اپنے گھر نہیں رکنا۔ علیم الدین میری بات پر زیادہ خوش نہیں ہوئے، آ کر مجھے میکے سے لے گئے۔ گھر جا کر میں نے ان سے کوئی خاص بات نہیں کی، میرا رویہ ان کے ساتھ پہلے جیسے ہی رہا۔ میرے پلان کے مطابق والد صاحب نے شام کے 7-8 بجے میرے گھر آنا تھا، مگر علم الدین آج کچھ زیادہ ہی ایکٹیو لگ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں زیادہ دیر تک جاگوں۔ میں نے بھی فوراً بابا کو فون کر کے تھوڑا لیٹ آنے کا کہا اور خود بھی سو گئی۔ میں نے علیم الدین کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ابا جان کو فون کیا، انہیں کہا کہ اب آپ گھر آ جائیں، علیم الدین چھت پر چلے گئے ہیں۔ بابا جان میرے فون کے لیے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ انہوں نے علیم الدین کے بارے میں مجھ سے اور بھی پوچھ گچھ کی اور پھر دبے قدموں چھت پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ چھت سے تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ والد صاحب بھی اونچی آواز میں علیم الدین سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے اور علیم الدین اپنے طرف سے جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر والد غصے میں بپرے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے اس خبیث کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ گھر چلو، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں لے جاؤں گا۔ مگر علیم الدین نے مجھے گھر جانے سے منع کر دیا۔ میں بہت مجبور تھی کہ اپنے باپ کا حکم مانوں یا اپنے شوہر کا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تب والد صاحب غصے میں بپرے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مگر اب علیم الدین کے غصے کا شکار بھی میں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد علیم الدین مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے تم نے اپنی باپ کو گھر بلایا ہے، تم نہیں چاہتی کہ میں کام کروں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ علیم الدین کی باتوں نے مجھے آدھ منہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے سوچا میں والد کے گھر ہی چلی جاؤں، کم از کم اس شخص کے طعنے سننے سے تو بہتر ہے کہ اپنے باپ کو ڈانٹ سہ لوں۔ میں بابا کے گھر چلی گئی، وہ بھی مجھے دیکھ کر رو پڑے۔ میں نے کہا بابا آپ کچھ تو بتائیں، علیم الدین نے آخر ایسا کیا کیا کہ آپ نے مجھے گھر جانے کو کہا تھا؟ اس وقت میں نہیں آ سکتی تھی۔ علیم الدین غصے میں تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی غلط بات ہوگی تو میں علیم الدین کا ساتھ نہیں دوں گی، وہ آپ ہی کی پسند ہے، میں تو بس صبر سے کام لے رہی تھی۔ تب بابا نے مجھے علیم الدین کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ بیٹی تمہاری شادی کرنے کے بعد میں علیم الدین پر بہت اعتماد کرتا تھا، مجھے اس پر فخر تھا، مگر میں نے اس کے بارے میں اس کے محلے داروں سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کی شخصیت ہی اس کی آئینہ دار ہے، اس لیے میں نے اس پر یقین کیا، مگر 1 ہفتے بعد ہی مجھے اس کا سچ پتہ چل گیا تھا کہ علیم الدین مسجد میں پیش امام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پیر کا چیلا ہے، اسی کام کرتا ہے اور اس کے مرید دیے ہوئے
हदी पर उसका घर चलता है। ये बात बहुत अफसोसनाक थी। मैंने सोचा कि मैं अलीमुद्दीन को कोई अच्छा कारोबार सेट कर दूं ताकि वो अपना घर एक आलार और सही तरीके से चला सके, मगर अलीमुद्दीन ने इससे पहले ही एक गिरी हुई और नीच हरकत की। उसने पीर से बगावत करके अपना आस्थाना खोलने के लिए उसके सभी लड़कों को वरगलाया और फिर उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना रिहाइश सभी कुछ बंदोबस्त करके दूंगा, तुम्हें ख़ास अमल भी बताऊंगा। अलीमुद्दीन तो खुद अनपढ़ है, वो कोई अमल वगैरह नहीं जानता। ये सब बेकार की बातें हैं। वो इन लड़कों को भी वरगला रहा है और साथ ही मेरी और अपनी शोहरत भी ख़राब कर रहा है। अब्बा जान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलीमुद्दीन एक पीर के यहाँ जाते थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल की ढूंगी फ़कीरों और पीरों से मुझे वैसे भी नफ़रत थी, मगर अलीमुद्दीन के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। फिर मैंने बाबा और अलीमुद्दीन के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिशें की। अलीमुद्दीन पीरी फ़कीरी का धंधा छोड़ने पर राज़ी नहीं थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राज़ी किया और वालिद साहब को भी कायल किया कि वो इन्हें कारोबार सेट कर दें। वालिद साहब ने कारोबार सेट करके अलीमुद्दीन के हाथ दे दिया। खुदा ने बरकत दी। मैंने भी अलीमुद्दीन की हौसला अफजाई की, इनको पिछली कोई भी बात का ताना ना दिया। आज हालत यह है कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 मेहमान रोज़ाना खाते हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता और हम मियाँ बीवी अपनी आसूदा ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। मेरे शौहर कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ना होती तो मैं यूं ही बेहरावरी का शिकार हो जाता और मेरे हाथ कुछ भी ना आता। अलीमुद्दीन की ये बात सुनकर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे शौहर के दिल में सच्ची मोहब्बत डाल दी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।